السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان کی گیم اوور ہو چکی ہے اور جس جگہ کے اوپر عمران خان کو یہ پہنچانا چاہتے تھے ایگزیکٹلی خود یہ اسی مقام کے اوپر پہنچ چکے ہیں، اور اب آپ کو ان کی چیخیں بھی سنائی دیں گی اور ان کا پچھتاوا جو ہے یہ بھی آپ کو میڈیا کے اوپر بھی دکھائی دے گا۔ اس ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ کچھ انٹرسٹنگ جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ شیئر کریں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کچھ لوگوں کا پیچھا ابھی تک نازیبہ جو ویڈیوز ہیں وہ کیوں نہیں چھوڑ رہی، اور انوار الحق صاحب پر اب توہین عدالت لگ چکی ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ کیا یہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں یا کوئی اور انوار الحق ہے جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت لگائی ہے۔ اور یہ جو توہین عدالت لگی ہے اس کی بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ سب سے اہم اور سب سے جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے ابھی تک کم از کم ہم اس کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے اور مختلف جو ہم نے کیلکولیشنز کی، تو ابھی تک کوئی 22-23 جو ڈیفرنٹ قسم کے ٹیکٹس ہیں ان کو استعمال کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے، غدار بنانے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو مینج کرنے کے لیے۔ 9 مئی سے پہلے کیا ہوا، 9 مئی کے بعد کیا ہوا، لیکن یہ سب کچھ جو ہوا اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ پاکستان تحریک انصاف 180 نشستوں کے ساتھ نمبر 1 پارٹی آ رہی تھی جس کو 2/3 میجورٹی مل رہی تھی۔ لیکن پھر اس الیکشن کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے 32 دن لگے۔ پی ٹی آئی کو اتنا ووٹ پڑا، اتنا ووٹ پڑا، اتنا ووٹ پڑا کہ آپ کو اس کو وہ جسے کہتے ہیں مینج کرنے کے لیے بھی 32 دن لگے ہیں۔ پھر جا کر چیزیں کچھ بہتر بھی ہوئیں، پھر حکومتیں بھی بن گئیں، لیکن یہ حکومت بن جانے کے بعد بھی نازیبہ ویڈیوز جو ہیں وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ میں پہلے بات کر لیتا ہوں انوار الحق کے ایشو کے اوپر کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے، اور یہ ایشو جو ہے یہ اسلام آباد میں اس قدر یعنی کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ اس نے ایک ہنجان جو ہے وہ کیوں برپا کیا ہوا ہے، اور اس میں بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے نام کیسے آتے ہیں۔ پھر ہم بات کریں گے نازیبہ ویڈیوز کے اوپر، اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گی کہ اب مریم نواز کی جو چیخیں ہیں وہ کیوں نکل رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں چیئرمین سی ڈی اے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو چیئرمین ہیں انوار الحق صاحب ان کو طلب کیا ہے، اور شہریوں کی پراپرٹی کو قانون کے مطابق ٹرانسفر کرنا سی ڈی اے کی ذمہ داری ہے۔ یعنی جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس نے اتنی گڑبڑ کی ہے، اتنی گڑبڑ کی ہے، اور ان کے جو چیئرمین ہیں ان کو بلایا گیا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس میں بڑے بڑے جو لوگ انوالو ہیں، آگے چل کر ہم ان کی بات کریں گے۔ اور ایک چیز جو ہے میں یہاں پر آپ کے سامنے کلیئر کر دوں کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید انوار الحق کاکڑ صاحب جو نگران وزیر اعظم ہیں، کچھ لوگوں نے سوال بھی کیا تھا، لیکن یہ وہ انوار الحق کاکڑ صاحب نہیں ہیں۔ ان کے اوپر بھی ان کو بھی عدالت نے بلایا تھا، اور توہین عدالت تو ان کے اوپر نہیں لگی تھی، لیکن یہ سی ڈی اے کے چیئرمین ہیں، اور انہوں نے شہریوں کی جو پراپرٹی ہے اس کی جو ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے انتقال ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ایشو کھڑا کیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف میں نا ایک یعنی کہ اندر ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ یہ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں بڑا لیڈر ہوں، میں بڑا لیڈر ہوں۔ اکثر میں یہ ایک بات کہتا ہوں کہ گاؤں میں جب کوئی چودھری نہ ہو تو پھر ہر بندہ چودھری بن جاتا ہے۔ تو جب تک عمران خان صاحب جیل میں ہے تو لیڈر جیل میں ہے، تو سبھی جو ہے وہ پیچھے لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ دو بڑی افسوسناک چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو شیر افضل مروت کے اوپر بڑے سنگین الزامات لگے ہیں، اور دوسرا طیبہ راجہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے صنم جاوید کے اوپر بھی بڑے
سنگین الزامات لگائے ہیں اور ان کی جو ضمانتیں ہیں اس کو لے کر انہوں نے کچھ الزامات لگائے ہیں، ڈیفینیٹلی میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی کے لیے کچھ زیادہ اچھی بات نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو اتنا زیادہ ڈسکس بھی نہیں کریں گے۔ شیر افضل مروت صاحب نے کچھ تہلکہ خیز جو انکشافات کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ سابق صدر عارف علوی اور پارٹی چھوڑنے والوں کی ویڈیوز، نازیبا ویڈیوز وہ موجود ہیں، اور خیبر پختونخوا میں کرپشن کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑے بڑے الزامات لگائے، اور ایون محمود خان اور پرویز ہٹک کی جو حکومت تھی اس کے اوپر ان کے جو الزامات تھے یا ان کے جو انکشافات تھے وہ بڑے حیران کن تھے۔ خان صاحب کے ساتھ ویسے انہوں نے بولا کہ اتنی پرابلم تو نہیں ہے، لیکن عمران خان کے ساتھیوں نے جو ان کا ساتھ چھوڑا ہے اس کے اوپر خان صاحب کافی یعنی ان کو دکھ ہوا، اور جب ہم ان کو جا کر بتاتے تھے کہ یہ بندہ آپ کی پارٹی کو چھوڑ گیا ہے تو وہ نا بڑے ان کو افسوس ہوتا تھا اور ان کو بڑا دکھ ہوتا تھا، اور جن لیڈرز نے ان کو چھوڑا اور ان کو امید نہیں تھی اس میں اسد عمر، فواد چودھری، پرویز ہٹک اور محمود خان کے جانے کا ان کو بڑا دکھ ہوا ہے، اور ان لیڈرز کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے کچھ کی لڑکیوں کے ساتھ نازیبا ویڈیوز ہیں جو مختلف ہوٹلز میں بنائی گئی ہیں، اور بہت سے لوگوں کی رشوت کھانے اور رشوت لینے کی ویڈیوز کے ثبوت موجود ہیں۔ یہ ان لیڈرز کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس کے اوپر مبشر لقمان نے کہا پھر تو انہوں نے 1 سیکنڈز میں جانا تھا، اور ویڈیو ثبوت دکھا کر ان سب لوگوں کو بلیک میل کیا گیا ہے۔ یہ شیر افضل مروت صاحب کا کلیم ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے جن لوگوں نے 9 مئی سے پہلے یا اس کے بعد پارٹی کو چھوڑا ہے ان میں سے کرپٹ ترین عناصر کون سے تھے، اور آپ کے خیال میں یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا؟ آپ ان کے بارے میں کامنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آخری خبر کی طرف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سینٹرل جیل کوٹ لکھپت کا دورہ کیا، اور وہاں پر قیدی خواتین کے ساتھ انہوں نے افطار کیا۔ مخصوص لوگ جو مہمان خصوصی تھے وہاں پر انہوں نے افطاری نہیں کی، عام خواتین کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کی اور ان کو سموسے بھی پیش کیے، اور بڑی کرٹسی جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کی۔ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بیسیکلی عمران خان صاحب کو فالو کر رہی ہیں۔ پچھلے رمضان میں عمران خان صاحب زمان پارک میں لوگوں کے ساتھ افطاری کرتے تھے، ورکرز کے ساتھ، اور انہوں نے یہ کام جیل میں کیا ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز چونکہ خود بھی کوٹ لکھپت جیل میں قید رہے ہیں تو اس لیے وہ جب اس سیل کا ان کو وزٹ کروایا گیا تو وہ ابدیدہ بھی ہوئی، جذباتی بھی ہوئی اور رو بھی پڑی ہیں۔ اور اس سے پہلے ایک خبر آئی تھی کہ پی ٹی آئی کی خواتین بھی چونکہ سینٹرل جیل کوٹ لکھپت میں ہیں، اور ان کو جو جیل سپریڈنٹ ہیں اور حکام ہیں جیل کے، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ مریم نواز آئیں گی تو آپ نے ان کے ساتھ اچھا بہیو کرنا ہے، لیکن وہ اس بات کے اوپر نہیں مانی۔ اس پوری خبر میں ان کا نام کہیں پر نہیں آتا، یاسمین راشد صاحبہ، عالیہ حمزہ صاحبہ، صنم جاوید وغیرہ، ان کا نام آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ نظر کیوں نہیں آئے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید یہ اس سیل کی طرف نہیں گئیں، اور اگر مریم نواز جو ہیں وہ واقعتاً جذباتی اور ایموشنلز ہیں، اور ان کی ایموشنز صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے فادر کے لیے اور کسی حد تک اپنی پارٹی کے لیے ہیں، تو یہ بڑی ایک ڈینجرس بات ہے، کیونکہ آپ ایک خاتون ہیں۔ میرے خیال میں مریم نواز کو ان خواتین کے پاس بھی جانا چاہیے تھا، ان کی حیثیت بھی دریافت کرتی، بلکہ ان خواتین کو جیل سے نکالنے کے احکامات بھی دیتی یا اس کے لیے اقدامات بھی کرتی، کیونکہ یہ ان کی ایک ذمہ داری بھی اس لیے بنتی ہے کہ وہ بھی ایک خاتون ہے، اور ویمن امپاورمنٹ یہ ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر، تو یہ ضروری اس لیے تھا کہ جو خواتین پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے سیاست میں آئیں اور انہوں نے بڑا اچھا کردار بھی ادا کیا، رول بھی پلے کیا، اب ان کو عبرت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور ذاتی طور پر میرے جاننے والی کئی خواتین ہیں جو بڑی کانفیڈنٹ تھیں اور بڑی زبردست طریقے سے سیاست میں اپنا حصہ ڈال رہی تھیں، لیکن اب انہوں نے سیاست سے توبہ کر لی ہے، اور
جو بھی پچھلے کچھ مہینوں میں ہوا، سال میں ہوا، تو اس کے بعد ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ وہ سیاست نہیں کریں گی۔ یہ ملک کا نقصان ہے، ڈیموکریسی کا نقصان ہے، اور سیاست کا بہت بڑا نقصان ہے۔ سیاسی ورکر کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، وہ ایک ایسٹ ہوتا ہے ڈیموکریسی کے لیے، تو اس کی قدر بھی کرنی چاہیے اور اس کی مشکلات میں کمی بھی لانی چاہیے۔ آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں ضرور لکھیے گا اس کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔